کہ ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو ہماری سرپرستی کر رہی ہے، اور آپ نے انہیں اپنے سر کا تاج بنایا ہے، اور اس باوقار جلسے کی صدارت ان کے دامن میں ڈالی ہے اور ان کے سر پر صدارت کا تاج پہنایا ہے۔ لہٰذا میں صدر محترم سے، یعنی میری مراد حضرت مولانا محمد عثمان صاحب قاسمی مدظلہ العالی صدر جمعیت علماء سیتاپور سے ہے، میں حضرت سے درخواست کر رہا ہوں کہ صدارتی کلمات ہم سامعین کے لیے پیش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وقال اللہ عز وجل فی القرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ میرے معزز علماء کرام، قابل قدر شورائے عظام، رامپور قصبہ کے غیور مسلمانوں، آپ کا مدرسہ مخزن العلوم ہے، یعنی تمام علوم کا خزانہ ہے۔ مخزن مانے خزانہ، اور آپ اس وقت مخزن الامت ہیں، امت کا خزانہ آپ ہیں، اس لیے کہ پوری امت اپنے آرام میں مشغول ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور بڑی بشاشت کے ساتھ آپ سن رہے ہیں اور انشاءاللہ آخر تک سنتے رہیں گے۔ ڈاکٹر شمیم صاحب رامپوری بڑے چالاک آدمی ہیں، جب دوسروں کے مشاعرے میں جاتے ہیں کہیں پر تو کہتے ہیں سبحان اللہ کہو، جھوم کے کہو، زور سے کہو، اور بیچارے سب کہتے ہیں سبحان اللہ، اور اپنے یہاں بالکل سب کو خاموش کیے ہیں، سب کو خاموش کر دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ زندگی بڑی قیمتی زندگی دی ہے۔ میں اپنے مختصر وقت میں، مولانا محمد عاصم صاحب نے آپ کو 3 بات بتائی ہیں، تو میں سوچ رہا تھا کہ میں آپ کو 6 باتیں بتاؤں گا، لیکن وہ 6 باتیں نہیں، 2 in 1 کا معاملہ زیادہ چل رہا ہے، اس کو آپ اچھی طرح سمجھیے۔ ہر چیز معاملہ، دکان خریدو، سامان خریدو، بسکٹ خریدو، صابن خریدو، 2 in 1۔ میں بھی آپ کو 2 in 1 میں لے کر کے چل رہا ہوں کہ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، قرآن کی دولت سے نوازا ہے، دین اور اسلام کی نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوش قسمت قوم وہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کتاب ہدایت یعنی قرآن کریم عطا فرمایا ہے۔ پورے مدرسے میں، ہندوستان کے چپے چپے میں، جہاں جہاں مکاتب اسلامیہ اور مدارس اسلامیہ قائم ہیں، ان میں صرف قال اللہ اور قال الرسول پڑھایا جاتا ہے، اور اس میں مسلمانوں کو اور ایمان والوں کے علاوہ دنیا کے تمام لوگوں کو ایک اچھا انسان بنانے کی تعلیم دی جاتی ہے۔ لہذا یہ مخزن العلوم جو تمام علوم کا مخزن ہے، اور یہ امت جو مخزن امت ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو سرفرازی اور سرفروشی کی تمنا عطا کی ہے۔ آپ اس قیمت کو اور اس دولت کو اپنے سینے سے لگائیے، اور آپ اپنے آپ کو قابل قدر سمجھیے۔
بڑے بے نصیب وہ انسان ہیں جن کو قرآن جیسی دولت والی کتاب ملی ہو اور اس کی وہ قدر نہ کر سکے ہوں۔ قرآن جیسی کتاب ملی ہے، اس کی ہم قدر کر رہے ہیں۔ ہر قوم کے یہاں کوئی نہ کوئی ایک زاویہ ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک تمدن ہوتی ہے، اس کا تمدن ہوتا ہے، اس کی تہذیب ہوتی ہے، اس کی ثقافت ہوتی ہے۔ مسلمانوں، اللہ نے بھی تم کو وہ چیزیں عطا کی تھی، 3 چیزیں، لیکن آپ نے ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے 3 چیزوں میں گم ہو گئے۔ آپ کو سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے وہ چیز عطا کی تھی جس کا نام مشن ہے، جس کا نام اللہ نے چمن رکھا ہے، دوسرا مشن ہے اور تیسری قربانی ہے۔ مسلمانوں نے جب تک ان 3 چیزوں پر اپنی زندگی کو گزارا ہے، یعنی اپنا چمن، آخرت کا چمن اور دنیا کا چمن بنایا اور سنوارا ہے، اللہ نے سرخرو فرمایا ہے، بنایا ان کو۔ جب مسلمانوں نے اپنے اس مشن کو، جن کا مشن دین ہے، اسلام ہے، ملت اسلامیہ کا وجود اور بقا ہے اور اس کا تحفظ ہے کہ ہمارا قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہمارا اسلام ہم سے کیا کہہ رہا ہے، قرآن کی عظمت کیا ہے، قرآن کی اطاعت اور فرمانبرداری اور اس کے حقوق کیسے ادا کیے جائیں، جب مسلمان اس پر رہے اور اس کو مشن سمجھ کر کے کام کرتے رہے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے دنیا میں وہ کام لیے کہ بہت ساری جو قومیں سربر آوردہ تھی، تہذیب اور تمدن میں پیش رہتی تھی، وہ پیچھے ہو گئے اور قرآن کے پرچم لہرانے والے آگے بڑھتے چلے گئے۔ ان 2 چیزوں کے لیے ایک چیز ضروری ہے، وہ ہے قربانی۔ جب تک کہ آپ قربانی نہیں دیں گے تب تک کہ ہمارا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا۔ صحابہ کرام نے اسلام کے لیے قربانی دی، اسلام وجود میں آیا۔ صحابہ نے قرآن کے لیے قربانی پیش کی، قرآن وجود میں آیا۔ صحابہ نے ایمان کے لیے قربانی دی، ہمارا ایمان وجود میں آیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ان صحابہ کرام کی قربانیوں کو قبول فرمایا۔ آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی کتاب ہے، آج بھی وہی قربانی ہے، آج بھی وہی وقت ہے، آج بھی ہمارا وہی جذبہ ہونا چاہیے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نے اخلاص نیت کے ساتھ ان چیزوں کو بھلا کر کے 3 چیزوں میں گم ہو گئے۔ وہ 3 چیزیں کون ہیں؟ اچھی طرح سنیے، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1 مٹن اسی جگہ ملتا ہے، نمبر 2 چکن اسی جگہ ملتا ہے اور نمبر 3 بریانی جگہ جگہ ملتی ہے بھائی، صحیح کہ نہیں ہے؟ 3 چیزوں میں مسلمان گم ہو گئے اور اپنی شناخت اور پہچان کو مٹا دیا۔ مٹن، چکن، بریانی۔ ان کو مٹن چاہیے، چاہے کچھ ملے نہ ملے، مٹن چاہیے، اسی مٹن میں وہ مگن ہیں۔ ان کو چکن چاہیے، چاہے جیسا ہو، چاہے سستا ہو یا مہنگا ہو، کیسے آ رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، شام میں کھانے میں چکن ہونا چاہیے۔ ان کو قربانی کی جگہ بریانی ملنا چاہیے، بریانی چاہے 4 دن کی سڑی ہو، ہر گھر کا بچہ اس کو پسند کرتا ہے کہ اس کو بریانی ملے۔ میرے بھائیوں، ان 3 چیزوں کو چھوڑ کر کے آپ اپنے مشن کو پہچانیے کہ اللہ نے ہمیں کس مشن کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ اپنے اس چمن کو پہچانیے جو اللہ جنت کی شکل میں چمن عطا کرے گا ہر مومن مرد اور عورت کو، لہذا اس چمن کی طرف آپ توجہ کیجئے تاکہ آپ کامیاب مسلمان بن جائیں۔ آپ اس بریانی سے ہٹ کر کے آپ اس قربانی پہ آ جائیے جس قربانی کی وجہ سے ہمارا اسلام زندہ ہوا ہے، ہمارا قرآن باقی ہے، ہمارے مدارس زندہ ہیں، ہمارے مدارس میں الف با تا پڑھایا جا رہا ہے۔ اگر آپ ان پر آ جائیں گے تو ہمارا مخزن العلوم کامیاب، ہماری مخزن امت کامیاب ہو جائے گی۔ ابھی یہ لڑکی کیا کہہ رہے تھے؟ وجود زن سے ہے وجود کائنات، وجود زن سے ہے وجود کائنات۔ اگر عورت نہ ہوتی تو کائنات اور دنیا نہ ہوتی۔ دنیا جو موجود ہے یہ ایک عورت حضرت حوا اماں کی وجہ سے آج یہ دنیا موجود ہے۔
اگر حضرت حوا نے اس دنیا میں آتی تو ہماری دنیا موجود نہ رہتی، اس میں بڑے بڑے کروڑ پتی نہ ہوتے، غربا اور مساکین نہ ہوتے، ملازم اور نوکر نہ ہوتے، اس میں ادیوگ پتی نہ ہوتے، اس میں بیپاری نہ ہوتے، بزنس مین نہ ہوتے، تاجر نہ ہوتے، اولیاء اللہ نہ ہوتے، اکابر امت نہ ہوتے، پیغمبر نہ ہوتے، پیغمبروں کے اولین والآخرین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے۔ لیکن میری ماں و بہنوں، جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہی ہو اور سن رہے ہو لاؤڈ اسپیکر سے، اپنے وجود کو برقرار رکھو اور اپنے ویلو کو برقرار رکھو۔ جب تک عورتوں نے اپنے ویلو اور وقار کو برقرار رکھا، اللہ نے ان کی گود سے انبیاء کو پیدا کیا، صحابہ کو پیدا کیا، ولیوں کو پیدا کیا، غازیوں کو پیدا کیا، شہیدوں کو پیدا کیا، مجاہدوں کو پیدا کیا، حفاظ کو پیدا کیا، قراء کو پیدا کیا، علماء کو پیدا کیا، مفتیان کرام کو پیدا کیا، مدارس اسلامیہ کے چلانے والوں کو پیدا کیا، مدارس کے مساجد کے مؤذن اور متولی اور امام کو پیدا کیا۔ اگر ان کی گود پاکیزہ نہ ہوتے، ان کی گود سے ناچنے اور گانے والے پیدا ہوتے، ان کے گود سے طارق بن زیاد نہ پیدا ہوتے، ان کی گود سے صلاح الدین ایوبی نہ پیدا ہوتے، ان کی گود سے نور الدین زنگی نہ پیدا ہوتے، ان کی گود سے محبوب سبحانی نہ پیدا ہوتے، ان کی گود سے خواجہ معین الدین اجمیری نہ پیدا ہوتے، ان کی گود سے صابر کلیری نہ پیدا ہوتے، ان کی گود سے حاجی وارث نہ پیدا ہوتے، اگر ان کی گود صالح اور پاکیزہ نہ ہوتی۔ لہذا اس معاشرے کی اصلاح کے لیے ہر ماں کو اپنی گود کو پاکیزہ بنانے کی ضرورت ہے، اور جب ماں کی گود پاک ہوگی اور پاکیزہ ہوگی تو ان میں پیدا ہونے والے نونہال اپنے وقت کے امام ربانی اور اکابرین امت پیدا ہوتے۔ باب رحمت کے ان سب پہ واہ ہو گئے، باب رحمت کے ان سب پہ واہ ہو گئے جن سے الفاظ قرآن ادا ہو گئے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔